بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رول آف مسلم لیڈرز ان پاکستان موومنٹ۔ اگر ہم تاریخ کے صفحوں کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 18ویں صدی کے بعد جب 19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت اپنے زوال کی طرف تھی تو چند مسلمان اسکالرز ایسے سامنے آئے جنہوں نے اپنی زندگی کا منشور صرف اور صرف مسلمانوں کی بقا کو بنا لیا۔ If we talk about 4 to 5 main prominent leaders at the time, number 1, Shah Waliullah, who translated Quran Pak into Persian in a way to provide basic Islamic principles to Muslim community. Number 2, Sayyid Ahmad Barelvi, founder of Jihad movement. Number 3, Haji Shariatullah, founder of Faraizi movement. And in the last but not at the least, Sir Syed Ahmad Khan, founder of Aligarh movement and propounder of Trinity of Ideas. These were 4 main prominent leaders and Muslim scholars who helped Muslims to recreate their real identity and regenerate their real identity. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ کے بارے میں۔ شاہ ولی اللہ یہ وہ نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں یونائٹڈ انڈیا میں ریوائول آف مسلمز کے لیے محنت کی۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام قطب الدین تھا۔ یہ اپنی نالج اور اسلامک اسٹرانگ بلیفز کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کے نام سے جانے جانے لگے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم تھے جنہوں نے مدرسہ رحیمیہ دلی میں بنایا تھا، اور ان کے والد صاحب جب 1718 میں وفات ہوئی ان کی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے اس مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، اور 1724 میں شاہ ولی اللہ حج کی نیت سے عرب روانہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی جو تعلیمات تھی، اسٹڈی تھی، اس کو کنٹینیو کیا اسکالر شیخ ابو طاہر ابن ابراہیم کے پاس، اور 1732 میں دلہی واپس آ گئے۔ بلیفز آف شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کے وہ کیا عقائد تھے، وہ کیا نظریہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے ریوائول آف مسلمز کو ترجیح دینا بہتر سمجھا۔ شاہ ولی اللہ thought deeply about problems faced by Muslims in Mughal Empire. He stated that Mughal were in decline and if Muslims want to save their religion then reform must come from Muslim community itself. انہوں نے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے اس ٹائم پہ مسائل تھے ان کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمارے پاس دوبارہ آئیں اور ہم ایک ریفارم لانا چاہتے ہیں، تبدیلی اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود اپنی کمیونٹیز میں فرام بیسک ریفارمز اسٹارٹ کرنی پڑیں گی، اور مغل امپائر پر ہمیں ریلائی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ خود اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ مسلمز کی ریوائول کے لیے محنت کر سکے۔ He believed that many problems was acute due to incomplete knowledge of Quran and general principles of Islam. ان کا یہ ماننا تھا کہ جو مسلمانوں کی بیسک پرابلمز ہیں وہ اسی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ انہیں اسلام کی نالج نہیں ہے، اور اسلام کی اور قرآن کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اصلی ٹیچنگز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے پھر فیوچر میں پرشین میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ He argued Muslims to concentrate on fundamental principles of Islam to create a good society. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ فوکس کریں فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام ہیں، جو ہمارے بیسک بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ہم ان پر توجہ دیں اور اپنی سوسائٹی کو انہی اسلامک پرنسپلز پر فارم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بیسک اسلامک پرنسپلز ہم فالو کریں گے تو جتنی بھی سوشل ایولز ہیں وہ سب ہماری سوسائٹی سے دور ہو جائیں گے اور ایک بہتر سوسائٹی ہماری استوار ہوگی۔ ورک آف شاہ ولی اللہ۔ اگر ہم شاہ ولی اللہ کے کام کے بارے میں ڈسکس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی محنت اور قرآن پاک، حدیث، فقہ اور تصوف پر جو ان کا کمانڈ تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک ایز اے ماڈل لوگوں کے لیے سامنے آئے، ماڈل اسکالر، اور ارلی ایج میں لوگوں نے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا۔ ہی ٹرانسلیٹڈ دا قرآن انٹو پرشین لینگویج۔ انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے ہندوستان میں پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پرشین میں سب سے پہلے ٹرانسلیٹ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسے کہ پریویس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ان کا یہی ماننا تھا کہ
یہاں پر کچھ لوگ پرشین سمجھتے ہیں، کچھ لوگ عربک، تو جو پرشین سمجھتے ہیں وہ قرآن پاک کی جو ریئل ٹیچنگز ہیں اس کو نہیں لے پا رہا ہے، اس لیے انہوں نے پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگ فنڈامنٹل جو بلیوز ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات دیے ہم ان کو صحیح سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے لے کر چل سکیں۔ لیٹر ہز سنس شاہ عبد القادر اینڈ شاہ رفیع ٹرانسلیٹڈ قرآن انٹو اردو، اور بعد میں ان کے صاحبزادے شاہ قادر اور شاہ رفیع نے قرآن پاک کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس کی رسائی ہو سکے اور اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن تھی پرشین میں، اس کے ساتھ ساتھ 51 بکس بھی لکھیں پرشین میں اور عربک میں۔ ان کی جو مشہور و معروف کتابیں تھیں اس میں دو، ایک حجت البالغہ اور عزلۃ الاخفا، یہ دو مشہور کتابیں ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں سے 51 بکس میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ہی انسسٹ مسلم کمیونٹیز ٹو یونائٹ اگینسٹ مراٹھاز ہو ور تھریٹننگ فرام ساؤتھ اینڈ سکھس ہو ور تھریٹننگ فرام نارتھ ٹو اووررن مغل امپائر۔ شاہ ولی اللہ نے جو مسلمان اس ٹائم پہ امت تھی، انڈیا کی کمیونٹیز تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کو انسسٹ کیا کہ آپ لوگ مراٹھاز کے خلاف جو کہ ساؤتھ کی طرف سے مغل امپائر کو اوور رن کرنے کے لیے تھریٹ کر رہے تھے، انہیں انسسٹ کیا کہ آپ یونائٹ ہو کر ان کے خلاف لڑیں، اور نارتھ سے سکھ جو اوور رن کرنے کے لیے تھریٹ کر رہے تھے مغل امپائر کو، آپ ان کے خلاف یونائٹ ہوں اور مل کر جہاد کی طرف آگے بڑھیں۔ اٹ واز پارٹلی ہز انفلوئنس وچ اٹ ہیلپ ٹو پرسویڈ احمد شاہ ابدالی آف پرشیا ٹو انٹروین۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ حد تک انہی کا انفلوئنس تھا جس نے احمد شاہ ابدالی کو انسسٹ کیا تھا کہ وہ ادھر دلی پر حملہ کریں، اور مراٹھاز کو انہوں نے بیٹل آف پانی پت میں 1761 میں شکست دی تھی، جس کے بعد مسلمانوں میں ایک امید جاگی تھی۔ اگر ہم ریزنز کی بات کریں کہ وہ کیا ریزنز تھے جن کی وجہ سے ان کی جو مہم تھی، ان کا جو کام تھا وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو وہ چند ریزنز یہ ہیں۔ He was first Muslim thinker who said that decline of Mughal empire and the vulnerable position of Muslims were due to a neglect of Muslim principles of Islam۔ یہ واحد پہلے تھنکر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مغل امپائر کا جو ڈکلائن ہے اور جو مسلمانوں کی اس وقت بری حالت ہے، صرف اور صرف جو اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کو پیچھے ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، قرآن پاک کی ٹیچنگز ہیں، ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور the مدرسہ رحیمیہ continued to play a vital role in teaching Islamic principles and researching Islamic thoughts۔ ان کی وفات کے بعد بھی اور ان کی زندگی کے دوران مدرسہ رحیمیہ نے جو ٹیچنگز تھیں اسلام کی، بالکل پیور ٹیچنگز، ان کو پھیلانے میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا کیا، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے بیٹوں نے اس مہم کو جاری رکھا، اور سید احمد بریلوی جیسے بڑے نامور لوگ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے۔ His writing in Persian made Islamic teaching available to large numbers of Muslims who had not been able to understand Arabic۔ ان کی جو جتنی بھی تصنیف نگاریاں تھیں، جیسے سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ مسلمان اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اسلامک ٹیچنگز کو، قرآن پاک کی ٹیچنگز کو اویل کر سکیں، اور انہوں نے 51 جو کتابیں لکھیں جس میں چند پرشین میں بھی تھیں، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، کیونکہ کچھ لوگ اس وقت ادھر عربک نہیں سمجھ سکتے تھے۔ He showed that Muslim revival should only take place when Muslims of United India was united and emphasis on jihad against a common enemy۔ انہوں نے ریوائول آف اسلام کو یہ بتایا کہ جب تک ہم سب یونائٹ نہیں ہوں گے، جتنی بھی مسلم کمیونٹیز یہاں پر ہیں، یہاں پر جب تک سیکٹیرین ڈویژن رہے گا، یہاں پر جب تک کلچرل ڈویژن رہے گا، یہاں پر جب تک کمیونٹیز ڈویژن رہے گا، جب تک ہم اپنی اس جو ہماری پریشانی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ایک دشمن کے خلاف جو ہمارا کامن اینیمی ہے اس کے خلاف جہاد کرنی چاہیے، یونائٹ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مراٹھاز کے خلاف، سکھس کے خلاف مسلمانوں کو ایک ہونے کے لیے دعوت دی، اور انہی کی مدد سے احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں مراٹھاز کو شکست دی۔
اور جتنا بھی ان کا کام تھا، جیسے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا، ان کا مدرسہ رحیمیہ جو کہ ان کے والد صاحب نے فاؤنڈ کیا تھا، وہ سب ان کی وفات کے بعد بھی آگے مسلمانوں کے لیے روشنی کی طرح ثابت ہوئے، اور جتنا بھی آگے پاکستان موومنٹ چلی اس میں ایک بہت زیادہ کردار ان کا بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے اس سے مسلمانوں کو فائدہ ملا، ایک نئی روشنی کی کرن مسلمانوں کے لیے سامنے آئی۔ اور بہت سے ایسے لیڈرز تھے پاکستان موومنٹ کے وقت 1940s میں 30s میں، جنہوں نے شاہ ولی اللہ کو ایز اے رول ماڈل اپنے سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے محنت کی۔ تھینک یو۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے ایک لفظ بھی سیکھا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، پلیز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔